بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ سونے کے تھیلے، لحاف، زائد کوٹ اور قمیض کسی کی بھی ہوں، اٹھا کے تھیلے میں بھر لو، جلدی کرو میرے یار، میں نے کہا۔ آپ کے خیال میں جناب وہ ہوائی جہاز کو یہاں اتار رہے ہیں؟ جیس نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت، اشتیاق اور خوف کے جذبات آپس میں گڈمڈ تھے۔ یعنی کیا واقعی طیارہ باز اپنے جہاز کو یہاں اتار رہا ہے؟ یہاں؟ کم سے کم میرا تو ایسا ہی خیال ہے۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ آگ بجھانے کے گولے، جیس نے کہا اور ان گولوں کے اسٹو کے قریب رکھ دیا۔ خدا کرے کہ یہ ٹھس نہ ہو گئے ہوں۔ شاباش، میں نے کہا۔ مناسب ہوگا کہ چند گلگیر بھی لے لو۔ آگ بجھانے کے یہ چھوٹے چھوٹے سلنڈر اس وقت بڑے کارآمد ثابت ہوں گے جب کہ ہوائی جہاز کا پیٹرول ایک دم سے آگ پکڑ لے گا۔ اب میرے دماغ کے در پہ جیسے ایک دم سے کھل گئے۔ آہنی سلاخیں، وائر کا بنڈل اور سریا لائٹ کی بیٹری بھی لے لو، یہ بہت ضروری ہے، اور مرہم پٹی بھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، 70 درجے کا پالا خون کو منجمد کر کے زخم کو کسی بھی مرہم کے بغیر منجمد کر دے گا۔ البتہ افیون کے انجیکشنوں کا بیگ لے لو۔ ان 2 بالٹیوں میں پانی بھرا ہوا ہے۔ کیا؟ پانی تو بھرا ہوا ہے لیکن زیادہ تر برف بن چکا ہے۔ تو پھر ان بالٹیوں کو اسٹو پر رکھ دو اور باہر آنے سے پہلے اسٹو اور کیبن کی بتیاں بجھانا نہ بھولنا۔ قطب شمالی میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں ان 2 چیزوں کی ظاہر ہے کہ سخت ضرورت تھی، یعنی آگ اور روشنی۔ بقیہ سامان آلات کے سائبان میں رکھ دینا۔ میں کیبن سے باہر آیا تو دیکھا جیک اس روک کے قریب جو خالی ڈبوں اور رال چڑھے ٹاٹ سے کنویں کے لیے بنائی گئی تھی، کتوں سے باقاعدہ کشتی لڑ رہا تھا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر برف گاڑی میں جوت رہا تھا۔ ایسی رات اور ایسے موسم میں کتوں کو ان کی پناہ گاہ سے نکالنا آپ جانیے کا یہ درد۔ تاہم وہ 4 کتوں کو برف گاڑی میں جوت چکا تھا۔ کتے بھونک رہے تھے اور غرار رہے تھے۔ ہاتھ بٹاؤں تمہارا جیک؟ میں نے چیخ کے پوچھا۔ نہیں تو، بہت آسان کام ہے یہ تو۔ زیادہ تر کتے چونکہ سو رہے تھے اس لیے ان کا مزاج ذرا بگڑا ہوا ہے۔ بالٹو نے بڑی مدد کی ہے۔ میری مزاج اس کا بھی بگڑ گیا ہے کیونکہ میں نے اسے کچی نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ بہرحال سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ بالٹو جیک کا چہیتا کتا تھا۔ یہ ہمارا راہبر کتا بھی تھا۔ چنانچہ یعنی برف گاڑی میں اسے نہ جوتا جاتا تھا بلکہ وہ آزاد اور گاڑی کے آگے آگے راستہ دکھاتا چلا کرتا تھا۔ یہ کتا بڑا ہی وفادار، لیکن وہ جتنا وفادار تھا اتنا ہی خونخوار تھا۔ وہ کبھی اپنے اور اپنے آقا جیک کے دشمنوں کو بخشتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اپنے آقا کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کنویں کی طرف غرار رہا تھا، اپنی تھوتنی سے انہیں برف گاڑی کی طرف دھکیل رہا تھا اور جو کتے ذرا باغی قسم کے تھے انہیں سزا بھی دے رہا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ تمہیں میری ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں سرچ لائٹ لے آتا ہوں جا کر، میں نے کہا۔ اس میں برف کے اس بلند تودے کی طرف چل دیا، لیکن جو کیبن کے مغرب میں ابھرا ہوا نظر آتا تھا۔ چند قدم چل کے میں رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ ہوا کی وحشت انگیز اور مسلسل کراہ اور باد پیما کی پیالیوں کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ جیک کی طرف گھوم گئی اور یک بستہ ہوا نے سناٹے کا ایک سرد تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ بے اختیار میں کمر سے جھک گیا کہ ہوا کی براہ راست مار سے بچ سکوں۔ جیک، وہ ہوائی جہاز، میں اس کی آواز نہیں سن رہا۔ تم سن رہے ہو کیا؟ میں نے پوچھا۔ جیک تن کے کھڑا ہو گیا، اپنا کنٹوپ کانوں پر سے ہٹایا، اپنے دونوں ہاتھوں دونوں کانوں پر رکھے اور سننے لگا۔ چند ثانیوں کے بعد ہی وہ نفی میں سر ہلا کر پھر اپنے کنٹوپ پہن چکا تھا۔ میرے خدا، میں نے سانس روک کے کہا، غالباً جہاز گر کر ٹوٹ چکا ہے۔ جیک نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیوں؟ میں نے کہا۔
رات اندھیری اور طوفانی ہے، چنانچہ ایسی رات میں اگر ان کا جہاز نصف میل پرے اور ہوا کے رخ سے مخالف گرا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے گرنے کا دھماکہ نہیں سن سکتے۔ ڈاکٹر میسن: اگر ہوائی جہاز گرا ہوتا تو میں نے اسے محسوس کر لیا ہوتا۔ میں آہستہ سے سر ہلا کر خاموش ہو رہا۔ جیک نے غلط نہ کہا تھا۔ منجمد دنیا کی منجمد سطح ہلکی سی کی لرزش کو بھی میلوں دور تک تار برقی کی طرح پہنچا دیتی تھی۔ پچھلے جولائی میں 70 میل اندرون ملک برف کی ایک چٹان ٹوٹ کے نیچے کھائی میں جا پڑی تھی اور ہم نے 70 میل دور اس کا عطاشی محسوس کیا تھا۔ چنانچہ اگر جہاز گرا ہوتا تو ظاہر ہے کہ برف کی جمی ہوئی سیلوں نے اس کی لرزش کی لہریں ہم تک پہنچا دی ہوتیں۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ طیارہ باز نے اب راستہ بدل دیا ہو سکتا ہے کہ جہاز اب وسیع دائرے میں چکر لگا رہا اور ہمارے کیبن کی روشنی کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ ایسی طوفانی رات میں ہوائی جہاز کا راستے سے بھٹک جانا ناممکن نہ تھا۔ بہرحال اب بھی جہاز کے بچ جانے یا مسافروں کے بچ جانے کی امید تھی۔ میں ٹریکٹروں کی طرف بھاگا جو کرمچ کے سائبان تلے برف میں تقریباً دفن تھا۔ چند منٹوں کی دیوانہ وار کوششوں کے بعد میں برف کو اوپر سے ہٹا کر اتنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ آدمی کرمچ کا ایک سر اٹھا کے آسانی سے اس کے نیچے سے رینگ کر داخل ہو سکتا تھا، لیکن کرمچ کا سر اٹھانا ناممکن تھا۔ برف نے اسے اس قدر سخت کر دیا تھا اور وہ یوں اینٹ گیا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اٹھایا جاتا تو وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتا۔ چنانچہ میں پیٹ کے بل ریلنگ کے کرمچ تلے داخل ہو گیا۔ سرچ لائٹس ٹریکٹر کے بونٹ میں جلد کھل جانے والے پیچوں سے لگی ہوئی تھیں۔ ان پیچوں کو کھولنا اس لیے مشکل نہ تھا کہ ان خاص قسم کے پیچوں پر برف اور سردی اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ انہیں کھولنے کے لیے صرف یہ کرنا پڑتا تھا کہ دستانے اتار کے ہاتھ پیچوں پر رکھ دیے جائیں۔ ہاتھوں کی گیلی برف کو پگھلا کر ان خاص قسم کے پیچوں کو پھیلا دیتی تھی اور پھر وہ اس وقت ایک لمحہ قیمتی تھی۔ چنانچہ میں نے یہ کیا کہ پیچ کے کسی کے آہنی دستے سے پیچوں پر خوب ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ پیچوں میں گھسی ہوئی برف جھڑ گئی اور میں کرمچ کے نیچے سے ریلنگ کے اس عالم میں باہر آیا کہ سرچ لائٹ میری بغل میں یوں دبی ہوئی تھی جیسے وہ کسی خزانے کا صندوق ہو۔ اور ابھی میں اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ہوائی جہاز کے انجن کی گڑگڑاہٹ کی پھر سنائی دی، اور اس دفعہ یہ آواز بہت قریب اور بہت نیچے سے آ رہی تھی۔ لیکن میں نے ہوائی جہاز کو تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور میں سر جھکا کے اور کمر میں سے دوہرا ہو کے آگے بڑھا۔ ہوا مجھے نیچے دھکیل رہی تھی، برف کی سوئیاں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور آگے بڑھنے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ یوں کہیے کہ میں راستہ دیکھ کے نہیں بلکہ محسوس کر کے آگے بڑھ رہا تھا، اور خدا جانے میں کہاں تک بڑھتا چلا جاتا کہ کیبن کی چھت کے قریب جیک نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جیک اور جیس برف گاڑی پر ضروری چیزیں لادنے اور انہیں باندھنے میں مصروف تھے۔ میں ان کا ہاتھ بٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ دفعتاً بلوچستان کی اندھیری فضا میں روشنی کا ایک فوارہ سا چھوٹ گیا اور اندھیرے میں روشنی اور تاریکی کی بہت سی لکیریں سی تیر گئیں۔ یہ جیس تھا جس نے طیارہ باز کی راہبری کے لیے میگنیشیم فیتہ آلات کے سائبان تلے جلا دیا تھا، اور جنوب کی طرف ہمیں پھر ہوائی جہاز نظر آ گیا۔ طیارہ باز یقیناً اندھیرے میں راستہ بھول گیا کیونکہ جہاز مغرب سے شمال کا چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے انجن کی آواز خاموش تھی، دونوں ہیڈ لائٹس نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور ان کی روشنی میں برف کے ذرات اور سوئیاں مختلف رنگوں میں چمک رہی تھیں۔ جہاز صرف 200 فٹ اوپر تھا اور وہ ہم سے چند سو گز کے فاصلے سے ایک زبردست پرندے کی طرح گزرا اور شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تھی۔ میں طیارہ باز کے ارادے سے واقف ہو چکا تھا، لیکن ہم اسے خطرے سے آگاہ نہ کر سکتے تھے۔ ہم مجبور تھے۔ چلو ریڈیو کے کھمبوں کے ساتھ چلے چلو، میں نے چیخ کے کہا اور جھک کے برف گاڑی کو ایک دھکا دیا۔ جیک نے چیخ کے بالٹو سے کچھ کہا۔ کتا برف گاڑی کے آگے بھاگ پڑا اور میں برف گاڑی کی پشت پکڑے اسے دھکیلتا ہوا بھاگا۔ جیس میرے ساتھ تھا۔ اس نے اپنا منہ میرے قریب لا کے بلکہ یوں کہیے کہ باقاعدہ میرے سر سے جوڑ کے اور چیخ کے کہا، کیا ہوا؟ ہم کیوں؟ میرے دوست، اس دفعہ وہ جہاز کو اتار رہا ہے، یقیناً اتار رہا ہے، شمال کی طرف۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
برف کی نقاب بھی جیز کی آواز میں چھپے ہوئے خوف کو نہ چھپا سکی۔ پاگل ہوا ہے یہ طیارہ باز، وہ مر جائے گا، سارے مسافروں کا قیمہ بن جائے گا۔ برف کے ٹیلے ہیں اس طرف، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ شمال مشرق کا برفستانی میدان ہموار نہ تھا، بلکہ اس طرح قدرت کی صنائی نے ان گنت برف کے ٹیلے بنا دیے تھے جو سطح برف سے 10 فٹ سے لے کر 20 فٹ تک بلند تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے ٹیلوں بھرے مقام پر ہوائی جہاز پاش پاش ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ طیارہ باز جہاز کو وہیں اتار رہا ہے، میں نے کہا۔ ہر چاند کے اس طرف برف کے ٹیلے ہیں، تاہم وہ جہاز کو وہیں اتار دے گا۔ کس طرح؟ پرندے کے ذریعے؟ ہاں بھائی، پہیوں کو اوپر اٹھا رکھے گا اور جہاز پرندے کے ذریعے گھسٹ کر نیچے اتر آئے گا، اور چونکہ ہوا مخالف سمت میں بہہ رہی ہے اس لیے ہوا کا زور جہاز کی رفتار کو کم کر دے گا۔ چنانچہ طیارہ باز احمق نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہ ہوا کے مخالف میں سمت جنوب میں اتر سکتا ہے۔ اس طرف کا میدان کرکٹ کے میدان کی طرح ہموار ہے۔ ہاں اتر تو سکتا ہے لیکن اترے گا نہیں۔ ہوا کی کراہوں میں اپنی آواز جیز تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے چیخ پڑنا چاہیے۔ ہوا کی کراہوں میں اپنی آواز جیز تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے چیخنا پڑ رہا تھا۔ طیارہ باز، جیسا کہ میں نے کہا، احمق نہیں ہے، چنانچہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس جہاز کو ہوا کے رخ ہمارے کیبن سے صرف 200 گز دور بھی اتارا تو اس طوفانی رات اور اڑتی ہوئی برف میں ہمارے کیبن کی روشنیوں کو تلاش کرنا ممکن نہ ہوگا۔ چنانچہ اسے ہوا کے مخالف ہی جہاز کو اتارنا ہے، اور وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا۔ لیکن میرے خدا، وہ برف کے ٹیلے، شاید وہ اسے نظر آ جائیں۔ وہ اسے نظر نہ آئیں گے، میں نے جواب دیا۔ اندھیرا، تیز ہوا اور پھر اڑتے ہوئے برف کے ذرات، چنانچہ ظاہر ہے کہ طیارہ باز 100 فٹ آگے کی چیز بھی نہ دیکھ سکتا ہوگا۔ ٹیلے تو ایک طرف رہے، اگر اس کے سامنے ہمالیہ آ جائے تب بھی وہ اسے نظر نہ آئے گا۔ ریڈیو کے کھمبے اور ان پر لگے ہوئے تار جو تیز ہوا میں جھول رہے تھے وہ 150 فٹ شمال تک چلے گئے تھے، اور ہر کھمبا دوسرے سے 14 فٹ دور گڑا ہوا تھا۔ ہم انہی کھمبوں کو گویا نشان راہ بنا کے اور انہیں پکڑ پکڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، اور کھمبوں کی قطار کے سرے پر پہنچ چکے تھے کہ دفعتاً جہاز کے انجن کی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ وہ نیچے تھا، بہت نیچے۔ میں نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ میں خود فوراً ہی برف پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ ہوائی جہاز کا زبردست سایہ سا ہمارے عین سروں پر سے زوں سے گزر گیا۔ وہ اس قدر نیچے معلوم ہوتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ میں اپنے ایک ہاتھ میں چھڑی بلند کر کے اسے چھو سکتا تھا، لیکن میرا یہ خیال غلط تھا، کیونکہ وہ 10 فٹ بلند ریڈیو کے کھمبوں کو چھوئے بغیر گزر گیا تھا۔ اس کے باوجود جہاز خطرناک حد تک نیچے اتر آیا تھا۔ نہایت ہی پھرتی سے میں اٹھ کھڑا ہوا کہ ہوائی جہاز کے رخ کا اندازہ لگا سکوں، لیکن ہوا یہ کہ جہاز کے تیزی سے گھومتے ہوئے 4 بڑے بڑے پنکھوں کی ہوا نے مجھے سچ مچ اٹھا کے سر کے بل برفستانی ڈھلان اور پھر وہاں سے 20 فٹ نیچے پھینک دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی گدی سے کولہے تک ہل گئی، دماغ کھوپڑی کی سطح سے ٹکرا گیا اور حلق میں گولا سا پھنس گیا۔ کیونکہ آپ جانیے جمی ہوئی برف پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ میں اپنا سر اور کمر سہلاتا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اٹھا اور اسی طرف چل دیا جس طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند قدم چلنے کے بعد میں رک گیا، بلکہ یوں کہیے کہ میرے پیر برف میں، کیونکہ وہاں زمین نہیں تھی، گڑے ہوئے تھے۔ جہاز کی گڑگڑاہٹ خاموش ہو چکی تھی، اس کے پنکھے اب نہ گھوم رہے تھے، اور پھر ارتعاشی اور جھنجھلاہٹ کی قحط شدید اور قابل فہم مسلسل لہریں میرے پیروں سے ٹکرائیں۔ جمی ہوئی برف نے ان لہروں کو شمال کی طرف سے مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ طیارہ باز نے ہوائی جہاز کو پیٹ کے بل اور آہستہ سے نہ اتارا تھا۔ غالباً اس اندھیرے میں وہ جہاز کی بلندی کا اندازہ نہ لگا سکتا تھا اور جہاز کو تیزی سے برفستانی سطح مرتفع پر اتار لایا تھا، غالباً اتنی تیزی اور شدت سے کہ جہاز ٹوٹ سکتا تھا اور اس کے پیٹرول کی ٹینکی ایک زبردست شعلہ بن سکتی تھی۔ لیکن میرا یہ اندازہ بھی غلط تھا۔
میں جمی ہوئی برف پر اونھے منہ پڑا اپنا ایک کان برف سے لگائے خر خر اور سرر سرر کی ہلکی ہلکی سی آواز سن رہا تھا، اور یہ آواز ہوائی جہاز کے برف پر گھسٹنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ جہاز یقیناً برف میں کئی فٹ گہرا کھڈا پیدا کرتا آگے کی طرف پھسل اور گھسٹ رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ گھسٹنے کی یہ آواز کتنی دیر تک جاری رہی، غالباً 6 یا 8 سیکنڈ تک، اور پھر دفعتاً ایک لرزش کی ایک اور لہر میں نے محسوس کی جو پچھلی لہر سے زیادہ تیز اور شدید تھی۔ اور پھر مجھے ہوا کی کرہنوں سے الگ ایک اور آواز سنائی دی، فولاد کے برف سے ٹکرانے کی آواز، ایک زبردست فولادی چیخ جیسے کوئی دیو جہاز کو توڑ مروڑ رہا ہو۔ اور پھر خاموشی طاری تھی، منحوس اور لرزہ خیز خاموشی، کیونکہ فولاد کے برف سے ٹکرانے کی تیز اور دل خراش آواز کے بعد ہوا کی تیز کرہیں مدھم معلوم ہوتی تھیں۔ میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں کانپ رہا تھا، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے چہرے پر برف کی نقاب نہ تھی۔ جب جہاز کے پنکھوں کی ہوا نے مجھے اٹھا کر سال کے باہر پھینک دیا تھا تو میری نقاب غالباً اسی وقت اور وہیں گر گئی تھی۔ میں نے اپنا پاکا ریچھ، بھینسے یا اسی قسم کے جانور کی کھال کا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے میں ہاتھ ڈال کے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن نقاب کہیں بھی پڑی ہوئی نظر نہ آئی۔ یہ واقعی برا ہوا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں یہ سوچ کر لرز اٹھا تھا کہ جب میں کیبن میں واپس پہنچوں گا تو اس وقت تک میرا چہرہ بگڑ کے ٹھٹر کے یکساں ہو چکا ہوگا۔ میرے خدا! جیک اور جیس کتوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کتے تھے کہ مسلسل بھونک اور کرار رہے تھے۔ کہیں چوٹ تو نہیں آئی صاحب؟ جب میں وہاں پہنچا تو جیس نے پوچھا اور ایک قدم بڑھا کے میرے قریب آ گیا اور چونک کر بولا، میرے خدا آپ کی کناب گر گئی ہے کہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے بے چینی سے ہاتھ ہلا کے کہا، اور پھر پوچھا، جہاز کے رخ کا کچھ اندازہ لگا سکتے ہو؟ میرے چہرے پر نقاب نہ تھی اور ہر سانس کے ساتھ میرے حلق اور پھیپھڑوں میں آگ کی لہریں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ آثار بہرحال اچھے نہ تھے۔ تقریباً مشرق کی طرف، جیس نے جواب دیا۔ جیک تم کیا کر رہے ہو؟ مشرق سے ذرا ہٹ کے شمال کی طرف، اور اس نے سیدھے ہوا کے رخ انگلی اٹھا دی۔ ہم مشرق کی طرف جائیں گے، میں نے کہا۔ کسی کو فیصلہ کرنا ہی تھا، اور اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ میں ہی فیصلہ کر دوں، اور اگر غلط ثابت ہوا تو میرا ہی فیصلہ غلط ثابت ہو۔ ہم مشرق کی طرف جائیں گے۔ جیس، ڈوری کی چرخی لے آئے ہو؟ جی ہاں۔ کتنی لمبی ڈوری لپٹی ہوئی ہے اس پر؟ تقریباً 4000 گز۔ میں نے چرخی پر سے ڈوری کا سرا کھول کے ریڈیو کے آخری کھمبے سے مضبوطی سے باندھ دیا، صحیح معنوں میں مضبوطی سے باندھ دیا، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار اسی ڈوری پر تھا، اور اگر ادبی زبان میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ڈوری سے بندھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس اندھیری برف اڑتی اور طوفانی رات ہم کسی بھی سہارے کے بغیر ریڈیو کے کھمبوں تک، چنانچہ اپنے کیبن تک نہ پہنچ سکتے تھے، اور اس برفستانی ویرانے میں بھٹک جانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ کھمبے سے ڈوری کا سرا باندھ کے ہم فوراً روانہ ہو گئے، ہوا کے رخ پر روانہ ہو گئے، یعنی اس طرح کہ ہوا ہمارے چہروں کے سامنے سے بہہ رہی تھی، اور اس کے تھپڑ براہ راست ہمارے چہرے پر پڑتے تھے۔ میں آگے تھا، میرے پیچھے جیک کتوں کو لیے چلا آ رہا تھا، اور سب سے آخر میں جیس تھا جو ڈوری کی چرخی پکڑے ہوئے تھا اور ڈوری کھولتا چلا آتا تھا۔ میرے چہرے پر نقاب نہ تھی، چنانچہ یک بستہ ہوا اور برف کی کرچیاں میرے چہرے کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ ہر سانس کے ساتھ برفانی ہوا میرے حلق اور پھیپھڑوں میں بے چینی کر دینے والی سوزش پیدا کر رہی تھی۔ میرا چہرہ اور دماغ دونوں ہی سن ہو رہے تھے، اور میں ایسی تکلیف محسوس کر رہا تھا جیسی کہ شاید روح اعراف میں محسوس کرتی ہوگی۔ میں مسلسل کھانس رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری ناک خزاں رسیدہ پتے کی طرح جھڑ جائے گی۔
میں اپنے دستانے چڑھے ہاتھوں سے بار بار اپنی ناک رگڑ رہا تھا، بار بار اپنے دستانے چڑھے ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر ان میں سانس لے رہا تھا، لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ نقاب کے بغیر میرا وہ سفر ایک خواب پریشان سے کم نہ تھا۔ ستم بالا ستم یہ کہ برفستانی سطح مرتفع کی پتلی ہوا میں آہستہ آہستہ سانس لینا ممکن نہ تھا، چنانچہ ایک ہی وقت میں ہمیں اتنی ہوا اپنے پھیپھڑوں میں پہنچانی پڑتی تھی جو دل کی دھڑکنوں کو قائم رکھ سکے۔ آپ اپنی دنیا میں جتنا لمبا سانس لیتے ہیں، اس سے دوگنا گہرا سانس ہمیں لینا پڑتا تھا۔ آپ اپنی دنیا میں ایک منٹ میں جتنے سانس لیتے ہیں، اس سے دوگنے سانس ہمیں لینے پڑتے تھے، اور یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور مجھے خوف ہو چلا تھا کہ میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے اور میں تختہ ہو کے وہیں برف پر ڈھیر ہو جاؤں گا۔ اور اب ہم بھاگ رہے تھے جمی ہوئی پھسلوان برف پر، اور پھر کھال کے وزنی کپڑے پہن کے بھاگنا آسان نہ تھا۔ ہم حتی الامکان تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ اس سرد آب و ہوا اور اس خونی برف میں جو ہوا میں اڑتی ہوئی پھر رہی تھی، ان لوگوں کی موت چند منٹوں میں ہی واقع ہو سکتی ہے جو برفستانی خطے کے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز کے مسافر کھال کے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاز پھٹ گیا ہو، یا ممکن ہو کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں اور مسافر برفستانی سطح مرتفع پر اور منجمد کر دینے والی ہوا میں کھلے پڑے ہوں، بشرطے کہ ان مسافروں میں سے کوئی زندہ رہا ہو۔ اس کے دو ہی نتائج برآمد ہو سکتے تھے، یعنی فوری موت یا 5 منٹ بعد موت۔ فوری موت اس لیے کہ گرم یا نسبتاً گرم آب و ہوا سے یا یکلخت سرد، انتہائی سرد آب و ہوا میں آ جانے کی وجہ سے حرکت قلب بند ہو جانا یقینی تھا، اور جو سخت جان ہوں گے وہ 5 منٹ تک تقریباً یا 5 منٹ تک درجہ حرارت کے اس فوری تغیر کو برداشت کر لیں گے۔ بہرحال نتیجہ دونوں صورتوں میں موت ہی تھا، لیکن ایک تیسری بات بھی ممکن تھی۔ بہت ممکن تھا کہ جہاز نہ پھٹنا اور نہ اس کے ٹکڑے ہوئے ہوں، بلکہ وہ ٹیڑھا تیچھا پڑا ہوا اور مسافر اس میں پھنس گئے ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو انہیں جہاز میں سے نکالا کس طرح جائے گا؟ اگر انہیں نکال بھی لیا تو پھر انہیں کیبن تک کس طرح پہنچایا جائے گا؟ اور اگر انہیں کیبن تک پہنچا بھی دیا تو ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ہماری اشیاء خورد و نوش کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم اور ناکافی تھا، اور پھر ہم ان سب کو رکھیں گے کہاں؟ ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے سے کیبن میں سارے مسافروں کے جو 40-50 ہوں گے، رہنے اور سونے کا انتظام نہ ہو سکتا تھا۔ جیک نے چیخ کر مجھے پکارا، اور اس کی اس پکار نے میرے خیالات کا سلسلہ اور ساتھ ہی میرے قدم یوں اچانک روک دیے کہ میری ٹانگیں تو تھم گئیں، لیکن جسم اپنے ہی زور میں آگے بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنے توازن کھو بیٹھا اور لڑکھڑا کر گر گیا، پھر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف گھوم گیا۔ جیس بھاگ کر میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے جیس، دوڑ ختم ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ جیس نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈال کر اور کرا کے بولا، میرے خدا صاحب، آپ کی ناک اور چہرہ دونوں ہی گئے۔